أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ جو آیات ہیں یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے، اور اللہ ہر دوسری بات رد کرتا ہے سوائے اس کے کہ اپنے نور کو مکمل کر دے، خواہ کافر کیسا ہی ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کریں۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنے 8 اگست 2014 کے خطبہ جمعہ میں ان 5 عمومی معیاروں کا ذکر کیا تھا جو کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنی صداقت کے حق میں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں پیش کیے تھے۔ خاکسار نے ان 5 عمومی معیاروں میں 5 اور ملا کر 10 عمومی معیاروں کی روشنی میں اپنے دعویٰ موعظہ غلام مسیح الزماں کو پرکھنے کی لوگوں کو دعوت عام دی تھی۔ اسی طرح 15 اگست سے لے کر 12 ستمبر 2014 تک 5 خطبات جمعہ میں خاکسار نے قرآن کریم میں مذکور ان 15 معیاروں کا ذکر کیا ہے جن کی روشنی میں کسی مدعی کے صدق اور کذب کو پرکھا جا سکتا ہے، اور پھر ان 15 قرآنی معیاروں کی روشنی میں اپنے دعوی کو پرکھنے کی لوگوں کو دعوت عام دی ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ اس قسم کی توفیق اور اس قسم کی طاقت کاذبوں اور جھوٹوں کو نہیں ملا کرتی، بلکہ اس قسم کی طاقت اور اس قسم کی توفیق ہمیشہ اللہ تعالیٰ صادقوں کو کے شامل حال کیا کرتا ہے، اور وہ اس قسم کی دعوت عام لوگوں کو دیا کرتے ہیں، جبکہ جو
کاذب ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، وہ چھپتے پھرتے ہیں چار گواہوں کے پیچھے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان کی ہدایت اور بھلائی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عظیم و شان آسمانی صحیفہ یعنی قرآن مجید نازل ہوا، جو کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے واسطے موجب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کے لقب سے نوازا اور آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ہی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 86 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سامعین کرام اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سورۃ النجم کی آیت نمبر 4 اور 5 اور 6 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ یعنی میرا پیارا بندہ، میرا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، یہ تو محض ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے اس پر، اور اسے مضبوط طاقتوں والے خدا نے سکھایا ہے۔ قرآن کریم سامعین کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی یہ مطلوب ہے۔ قرآن کی بے سے لے کر ناس کی سین تک یہ جتنی کتاب ہے مکمل 114 صورتیں ہیں، یہ ساری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی مطلوب ہے، لفظی وحی ہے۔ اور اتنی بڑی وحی مطلوب کو برداشت کرنا صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہ جگرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی انسان دنیا میں اتنے بڑے جگرے والا پیدا نہ ہوا کہ جو اس قسم کی وحی مطلوب کو برداشت کر سکتا۔ اور اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام احادیث صحیحہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت کی جاتی ہیں، حدیث صحیحہ کی میں بات کر رہا ہوں، جعلی اور بضیع حدیث کی میں بات نہیں کر رہا، وہ ساری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی غیر مطلوب میں شامل ہیں، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے الفاظ نہیں اترے تھے بلکہ جو مضامین ہیں بیان وسلم نے فرمائے وہ سارے وسلم پر الہامی ہیں، طور پر نازل ہوئے تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اپنی امت کے آگے، اپنے صحابہ کے آگے بیان فرمائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی کفر و شرک کے خلاف حالت جنگ میں رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اس الہی فرمان کے مطابق کوئی بشر بھی اس زمین پر دائمی طور پر زندگی نہیں پا سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ نبی اور رسول بھی چونکہ انسان ہوتے ہیں لہذا وہ بھی اپنی طبعی زندگی گزار کر فوت ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کی وفات کے بعد جب ان کے مذاہب پر اور ان کے سلسلوں پر ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ان مذاہب میں غلطیاں اور خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک فطری اصول ہے اور کوئی بھی مذہب اس اصول سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ بانی اسلام
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام پر بھی ایسے حالات آنے تھے، لیکن مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دین اسلام کی تر و تازگی کے لیے ایک پیشگوئی امت کے آگے بیان فرمائی تھی، جیسا کہ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا۔ مشکاۃ شریف جلد 1 بحوالہ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو جس تجدیدی سلسلہ کی بشارت بخشی تھی، سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجدیدی سلسلہ میں 2 موعود وجودوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہوا ہے۔ ان دونوں موعود وجودوں میں سے ایک امام مہدی موعود علیہ السلام ہیں اور دوسرے مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود ہیں۔ یہ دونوں موعود وجود بھی اپنی اپنی بعثت کے وقت اپنی اپنی صدیوں کے موعود مجدد ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں صرف اردو پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ اس حدیث کا حوالہ ہے کنز الاعمال 187/2، جامع الصغیر 104/2، حدیقۃ الصالحین صفحہ 402۔ کسی اولڈ ایڈیشن پر یہ حدیث جماعت احمدیہ کی اس حدیثوں کی کتاب میں موجود تھی۔ ان دنوں جو حدیقۃ الصالحین جو پڑھائی جاتی ہے یا شائع کی گئی ہے، اس میں سے یہ حدیث جماعت احمدیہ قادیان نے حذف کر دی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اور اس کے راوی جو ہیں، یہ اس کا حوالہ جو ہے مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 293 ہے، اور اس حدیث کے راوی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ہم جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ وہ ہیں اس کے راوی۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کو تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور دوسری حدیث کو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور دونوں حدیثوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ دونوں وجودوں نے ایک ہی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا ہے، آنسم کی طرف فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مختلف وقتوں میں 2 مختلف اشخاص کے منہ سے روایت کی گئی یہ حدیث بالکل سچی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے آگے صحیح بخاری اور صحیح احمد کی 2 احادیث سامعین کرام پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان کا بھی میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، اور یہ احادیث بھی جماعت احمدیہ قادیان کی جو کتاب ہے حدیثوں کی حدیقۃ الصالحین، اس میں یہ دونوں احادیث موجود ہیں۔ ویسے ایک حدیث بخاری کتاب الانبیاء سے نزول عیسیٰ ابن مریم سے ہے، اور دوسری جو ہے ایک حدیث وہ مسند احمد سے لی گئی ہے، اور یہ دونوں احادیث حدیقۃ الصالحین میں موجود ہیں۔ ایک حدیث جو ہے بخاری سے لی گئی، اس کا حدیث کا نمبر ہے 950، اور جو حدیث مسند احمد سے لی گئی ہے اس کا نمبر ہے 948۔ بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
کہ عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، صحیح فیصلہ کرنے والے، عدل سے کام لینے والے، یعنی حکم و عدل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و ماں سے بہتر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں آنسم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے، اور پھر فرمایا اس کے متعلق وہ حکم و عدل ہوں گے، یعنی صحیح فیصلہ کرنے والے اور عدل سے کام لینے والے ہوں گے۔ اور بھی خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کا زمانہ ختم ہو جائے گا، اس کے زمانہ میں نظریاتی لڑائیوں کا جہاد ہوگا۔ تو دوسری حدیث جو ہے اس کا نمبر 948 حدیقۃ السال میں پائی جاتی ہے۔ اس میں آنسم فرماتے ہیں تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کا زمانہ پائے گا۔ آنسم فرماتے ہیں آگے وہی امام مہدی اور حکم عدل ہوگا جو صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ میں نے آپ لوگوں کے آگے صرف یہ دونوں حدیث اس لیے پڑھی ہیں کہ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کو قسم کھا کر اس کے نزول کی بشارت دی ہے امت کو، اور پھر اس کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ وہ حکم عدل ہوگا۔ اس کی بات بالکل سچ اور حق ہوگی۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی اور باتیں کرتا ہے، امت کرتی، پھر پوری امت بھی اگر ایک بات اور اس کی بات اور اس کے فیصلے کے خلاف کرے گی تو امت ساری جھوٹی بھی ہوگی، وہ بندہ سچا ہوگا، حکم عدل سچا ہوگا۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ان میں ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے میں جو حدیثیں پڑھی ہیں، یہ دونوں روحانی وجود جو ہیں موعود اپنی اپنی صدیوں کے یہ امام مہدی اور مسیح موعود ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس خطبہ جمعہ میں اس کی تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا، انشاءاللہ تعالیٰ کسی آئندہ جمعہ میں اس بات کے متعلق روشنی ڈالوں گا کہ کیسے یہ امام مہدی اپنی صدی کے امام مہدی اور مسیح موعود دونوں کی شان اپنے وجود میں رکھتے ہوں گے، اور ایسے ہی ان کا جو ذکی غلام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوتے ہوئے امام مہدی بھی ہوگا اپنی صدی کے وقت، اپنی صدی میں۔ سامعین کرام، سورۃ الحجر کی آیت نمبر جو 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ وحی اور الہامی کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 میں کہ میں اس اپنے کلام کی یہ ذکر میں نے ہی اتارا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اس قسم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلی جو وحییں اور جو پہلی کتابیں نازل ہوئی تھیں یا نازل کی تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے یہ وعدہ نہیں فرمایا اپنے الہامی کلام کی حفاظت کرنے کا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور میں ہی اس ذکر کی حفاظت بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے الہامی کلام کی حفاظت خود آ کر تو نہیں دنیا میں کیا کرتا۔ اپنے الہامی کلام، اپنی وحی کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے جب اس کی وحی میں لوگ گند ڈالتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشیں داخل کر دیتے ہیں، تو اس سے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے برگزیدہ بندے جو اس کی نظر میں ہوتے ہیں، نیک اور متقی ہوتے ہیں، ان کو کھڑا کرتا ہے بطور مجدد، بطور محدث، بطور نبی رسول۔ جو بھی وقت اور زمانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے کا، جس کو اللہ تعالیٰ مامور فرماتا ہے، اس کا نام رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام آزمائش کی خاطر انسانوں کو ایک معاہدہ یعنی میثاق، کانٹریکٹ کے ساتھ اس زمین پر اتارا ہے۔ ہم لوگ اس کانٹریکٹ کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، یعنی ہم سے مراد ہے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی
حضرت امن جو ہے وہ اس کانٹریکٹ ایک کے ساتھ اس دنیا پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون اپنے خالق کی نصائح کی پیروی کرنے والے ہیں اور ان میں سے کون شیطان یعنی اپنے نفس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس الہی معاہدہ کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ کسی آئندہ خطبہ جمعہ میں کروں گا، کیونکہ اس جمعہ میں تھوڑے وقت میں اس کا تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام، جو انسان اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس بھی لگایا ہوا ہے، اور یہ ایسا ظالم نفس ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جب جنت میں تھے وہیں پر اس نفس کی وجہ سے وہ غلطی کھا گئے۔ یعنی انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا نفس ہے اور اس کو بڑی جلدی گمراہ کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام فرماتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً نفس تو بدی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی نے بڑی حکمت کی بات بتائی ہے۔ وہ حکمت کی بات یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی کوشش اور طاقت سے اپنے نفس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا صرف رحم ہے جو انسانوں کو ان کے نفسوں کے شرور سے بچاتا ہے۔ انسان خود جو ہیں وہ اپنے نفس کے شرور سے نہیں بچ سکتے۔ اور عجیب بات ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلفاء یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارے راستے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ نبی جس نے بدکاری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا مجھے جیل پسند ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں اس قسم کی بدکاری کروں جس کی طرف مجھے دعوت دی جاتی ہے، وہ برگزیدہ اور پاک نبی وہ کہتا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً نفس تو بدی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ یہ جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء کہتے پھرے ہیں کہ ہمارے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں جو ہمارے برائی کی طرف لے جائے، حالانکہ وہ 1954 سے لے کر آج تک جماعت احمدیہ قادیان کو گمراہیوں کے دلدل میں دھکیل چکے ہیں، اس کے اوپر یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے راستے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے جو ہمارے برائی کی طرف میں لے جائے۔ اب خود فیصلہ کریں، کیا یہ لوگ نبیوں سے بھی پاک ہیں؟ اس قسم کا دعویٰ تو نبیوں نے نہیں کیا زندگی میں جو یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، اور جماعت احمدیہ کو جس گمراہی میں یہ دھکیل چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کاملہ سے احمدیوں کی اکثریت جو کہ بیچاری بے گناہ ہے، مظلوم ہے، مقہور ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو اس گمراہی کی دلدل سے نکال۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے انبیاء کا اور مجددین کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شروع کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لوگوں کے لیے۔ نبوت اور تجدیدی صلاح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لوگوں اپنے بندوں کے لیے، تاکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں، غلطی کر بیٹھیں، پھر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے کسی بندے کو کھڑا کروں گا اور اس کو علم دوں گا حقائق کا، اور پھر میرے جو بندے گمراہ ہو چکیں گے تو وہ میرا بندہ ان کو گمراہی سے نکالے گا۔ لیکن عجیب واقعہ ہوا ہے کہ جتنے بھی نبی اور مرسلین دنیا میں آئے ہیں، جب اللہ نے ان کو کھڑا کیا، اپنے ماحول کے بڑے نیک آدمی تھے، پورا معاشرہ ماحول ان کی عزت کرتا تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں معمور بنایا ہے اور میں اس زمانے کا رسول ہوں اور تم لوگ یہ سب غلطیاں کرتے پھر رہے ہو، تو پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، ہیں تجھے تو ہم کھانا دیتے ہیں، تیری حیثیت کیا ہے ہمارے بالمقابل؟ یہ نہیں، ہر نبی کے دور میں یہی مسئلہ ہوا۔ تو بہرحال
قوم جو ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا مرسل آتا ہے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے ایز اے مرسل تیار نہیں ہوتی۔ اب میں آتا ہوں ایک اور موضوع کی طرف کہ کیا مجددین کی پیشگوئی جو ہے قرآن کریم میں اس کی کوئی خبر ملتی ہے؟ یقیناً ملتی ہے۔ حدیث مجددین کی خبر یقیناً ملتی ہے قرآن کریم میں، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کے آگے ابھی میں سورۃ الحجر کی ایک آیت پڑھ چکا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور میں پہلے یہ بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ قرآن کریم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اپنی الہامی کتاب کے متعلق یہ وعدہ نہیں کیا، کسی نبی کے ساتھ بھی، کہ میں اپنی اس الہامی کتاب کی یا اپنی وحی کی اور اپنے الہامی کلام کی حفاظت کروں گا، کسی سے نہیں کیا۔ تبھی جو قرآن کریم سے پہلے دنیا میں کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئیں وہ ساری متبدل اور محرف ہو چکی ہیں، لوگوں نے اس میں تعریفیں کر لیں، اپنے اپنے مقصد کے مطابق ان کی عبارتیں بدل دیں، اور اس وقت اگرچہ وہ کتابیں دنیا میں موجود ہیں لیکن وہ وہی سچا کلام نہیں جو ان کتابوں کے جو حامل نبی تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ تو یہ جو حدیث مجددین ہے یہ بھی جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسم پر یہ الہامی کلام نازل فرمایا ہوا ہے، لیکن یہ جو حدیث مجددین ہے اس طرح باقی جو احادیث سچی ہیں یہ ساری جو ہیں آسم پر نازل ہونے والا یہ وہی غیر مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مضمون سکھا دیے، مطالب بیان فرما دیے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں امت کے آگے ان باتوں کو بیان فرما دیا، جبکہ ہیں یہ سارا الہامی کلام ہے آسم کا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ کیا حدیث مجددین کیا واقعی اس کا منبع اور ماخذ اور مصدر قرآن کریم میں سے کوئی آیت ملتی ہے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے کافی دعوی تھے، ان میں سے 4 بڑے امپورٹنٹ دعوی ہیں آپ علیہ السلام کے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مجدد صدی اور مجدد الآخر بھی تھے۔ دوسرا دعویٰ آپ کا تھا کہ آپ علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود السلام تھے۔ تیسرا دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام امتی نبی بھی تھے، اور چوتھا یہ کہ آپ حکم و عدل علیہ السلام بھی تھے، یعنی وہ وجود تھے آپ علیہ السلام جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ وہ حکم و عدل ہوگا، یعنی صحیح فیصلہ کرنے والا اور عدل سے کام لینے والا ہوگا۔ 14ویں صدی کے سر پر جب یہ حکم و عدل سامعین کرام یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام مبعوث ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث مجددین کو سچا قرار دیتے ہوئے نہ صرف اس کی تصدیق فرمائی بلکہ اسے اپنے دعویٰ کی سچائی کے لیے بطور دلیل بھی پیش کیا تھا۔ جیسا کہ سامعین کرام حدیث مجددین کے حوالے سے حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب البریہ روحانی خزین جلد 13 صفحہ 201 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم لتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المومنین، یعنی خدا نے تجھے قرآن سکھلایا اور اس کے معنی صحیح معنی تیرے پر کھول دیے، یہ اس لیے ہوا کہ تو ان لوگوں کو بد انجام سے ڈراوے کہ جو بباعث پشت در پشت کی غفلت اور نہ متنبہ کیے جانے کے غلطیوں میں پڑ گئے، اور تا ان مجرموں کی راہ کھل جائے کہ جو ہدایت پہنچنے کے بعد بھی راہ راست کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ ان کو کہہ دے کہ میں مامور من اللہ اور اول المومنین ہوں۔ اپنی کتاب حقیقت الوحی میں حضرت حکم عدل علیہ السلام نے اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر 207 نشانوں کا ذکر کیا ہوا ہے،
اور اپنی صداقت کے سلسلے میں پہلے نشان کے طور پر اسی حدیث مجددین کو آپ علیہ السلام نے پیش کیا تھا. جیسا کہ آپ علیہ السلام اس سلسلہ میں اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200 تا 201 پر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على راس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. رواہ ابو داؤد. یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا، اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمودہ میں تخلف ہو. اگر کوئی کہے، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو 12 صدیوں کے مجددوں کے نام بتلاویں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث علماء امت میں مسلم چلی آئی ہے. اب اگر میرے دعوے کے وقت میں اس حدیث کو وضعی بھی قرار دیا جائے تو ان مولوی صاحبوں سے یہ بھی سچ ہے، بعض اکابر محدثین نے اپنے زمانہ میں خود مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بعض نے کسی دوسرے کے مجدد بنانے کی کوشش کی ہے. پس اگر یہ حدیث صحیح نہیں تو انہوں نے دیانت سے کام نہیں لیا. اور ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام ہمیں یاد ہوں. یہ علم محیط تو خاصہ خدا تعالیٰ کا ہے. ہمیں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں، مگر اسی قدر جو خدا تعالیٰ بتلا دے. مائے سوائے اس کے یہ امت ایک بڑی حصہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور خدا کی مصلحت کبھی کسی ملک میں مجدد پیدا کرتی ہے اور کبھی کسی ملک میں. پس خدا کے کاموں کا کون پورا علم رکھ سکتا ہے اور کون اس کے غیب پر احاطہ کر سکتا ہے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک قوم میں کتنے نبی گزرے ہیں؟ اگر تم یہ بتلا دو گے تو ہم مجدد بھی بتلا دیں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو محدثوں کی تعداد پوچھتے پھر رہے ہیں. 100 سال پہلے کی باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا. دوسرا حوالہ سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 2 پر ہے، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے. ایک اور حوالہ چوتھا سنیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 340 یعنی آئینہ کمالات اسلام کتاب میں، اول وہ پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کرے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آوے گا. اس پیشگوئی کی روح سے ضرور تھا کہ کوئی شخص اس 14ویں صدی پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا اور موجودہ خرابیوں کی اصلاح کے لیے پیش قدمی دکھلاتا. یہ عاجز عین وقت پر معمور ہوا. کیا یہ ممکن ہے کہ فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا جاوے؟ 5واں اقتباس سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ شہادت القرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب ہے اس میں سے ہے. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 342 پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کے کمالات پر موقوف ہوتا ہے. ہمیشہ خدا تعالیٰ اس طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار و رشد اور اصلاح دنیا میں باقی رہیں. تو بڑی حکمت کی بات حضور صاحب فرماتے ہیں کہ
مجدد جو ہوتے ہیں مختلف قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ مختلف صدیوں میں آئے، پہلے بھی اب بھی ایسے ہی ہوگا، کہ ضروری نہیں کہ ایک صدی کا مجدد جو ہے اگلی صدی کا جو مجدد ہوگا دونوں کا ایک ہی رنگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جس قسم کی خرابیاں امت مسلمہ میں ہوں گی جس صدی میں، ان خرابیوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو علم دے کر مبعوث فرمائے گا ان کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے۔ چھٹا اقتباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑھتا ہوں اسی سلسلے میں، یہ بھی شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ یہ الفاظ حضرت حکم و عدل علیہ السلام کے ہیں مجددوں کے بارے میں، اور لوگ اس کو غور سے سنیں اور دماغ میں بٹھائیں کہ حضرت حکم و عدل نے اپنے زمانے میں کیا فرمایا تھا مجددوں کے متعلق۔ آپ اس میں فرماتی ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ حضرت حکم عدل علیہ السلام تو ایک سچے مجدد کے منکر کو فاسق قرار دے رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ میں خلیفوں کی طرف سے مولویوں کی طرف سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مجددوں کا ماننا کوئی ضروری نہیں، اور خلیفہ کے ہوتے ہی کوئی مجدد کیسے آ سکتا ہے، یعنی ان کا اپنا سلیبس بنایا ہوا ہے۔ یہ ساتواں اقتباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس حدیث کو، یہ 40 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 460 پر اقتباس ہے، اس میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو تمام اکابر اہل سنت مانتے چلے آئے ہیں کہ ہر ایک صدی کے سر پر مجدد ہوگا۔ 8واں حوالہ سنیے، یہ ملفوظات جلد 5 صفحات 101 تا 102 ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کر دیتا ہے جیسے رزق کا سامان کرتا ہے۔ پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کون سی حدیث؟ حدیث مجددین۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے لوگوں کو چاہیے کہ پھر کپڑے بھی نہ بدلیں، کیا ضرورت ہے؟ ایسی پہنے رکھے 200-400 سال اگر پہن سکتے ہیں تو۔ جب 14ویں صدی کے سر پر سامعین کرام حضرت مرزا غلام علیہ السلام مبعوث ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کو سچا قرار دیتے ہوئے نہ صرف اس کی تصدیق فرمائی بلکہ اسے اپنے دعویٰ کی سچائی کے لیے بطور دلیل بھی پیش کیا۔ مزید برآں آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد یہ حدیث متروک ہو جائے گی، بلکہ یہ فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجددین و مصلحین کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔ 29 ستمبر 1905، یہ جو حوالہ ہے ملفوظات جلد 8 صفحہ 119، یہ پرانے ایڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ 29 ستمبر 1905 قبل دوپہر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا، اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ میں خلیفوں کو، جو قادیانی خلیفے ہیں اور مولوی ہیں، ان کو میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ حضرت حکم و عدل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اور تم کیا گند پھیلا کے بیٹھے ہوئے جماعت احمدیہ میں۔ حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتتاً قیامت آ جائے گی۔
سامعین کرام، اب میں ایک سوال کنندہ جناب ملک منور احمد حسینی صاحب کے چند سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ سائل کے سوالوں کا ذکر کرنے اور ان کا جواب دینے سے پہلے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سائل صاحب کے بہت سارے سوالوں کا خاکسار اپنے مضامین نمبر 84 اور مضمون نمبر 87 میں جواب دے چکا ہے۔ مضمون نمبر 84 کا عنوان ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اور مضمون نمبر 87 کا عنوان ہے مفتری اللہ، پسش یادگار کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سوال کنندہ کے سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے ہیں ان مضامین میں صاحب کے، لیکن ان سوالوں کو بہت سارے سوال ہیں، آپ پڑھیں، نتیجہ صفر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کنندہ کے سوال پوچھنے کا ہرگز مطلب علم نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد سوائے کج بیسی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، علم بہرحال نہیں تھا۔ جبکہ سوال کرنے کا مقصد علم ہوتا ہے کہ انسان علم کے لیے سوال کرتا ہے کسی انسان پر، اور سوال کرنا چاہیے، لیکن کج بیسی کے لیے فضول سوال کرنا، بے بنیاد سوال کرنا، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ سورۃ البقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے صحابیوں کے متعلق فرمایا تھا، کیا تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی طرح سوال کر کر کے تنگ کرو گے؟ یعنی وہ اس قسم کے سوال جو یہ صاحب ہے ملک منور احمد صاحب، اس قسم کے سوالوں جو کہ لوگ کرتے ہیں، ان کے سوالوں کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وگرنہ سوال تو ہے نصف العلم ہوتا ہے، اور سوال تو علم کی چابی ہے، لیکن وہ سوال جو معقول اور علمی ہوں، جس کے پیچھے سوال کنندہ کا مقصد علم حاصل کرنا ہو، نہ کہ کج بیسی اور اپنے آپ کو دکھانا کہ میں بھی صاحب علم ہوں۔ اس قسم کے سوال جو ہوتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، وہ بے مقصد سوال ہوتے ہیں اور کج بیسی کے لیے کرتے ہیں۔ اس قسم جو چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے لوگوں کو۔ اور اب یہ جو سوال کرتے پھر رہے ہیں آج کل بھی ای میلوں میں، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کو غصہ ہے کہ میں نے ان کے سوالوں کا جس طریقے سے جواب دیا مدلل، اور ان کے دانت کھٹے ہو گئے، اور اس کا اظہار آج کل کے سوالوں میں یہ کرتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال مورخہ 13 ستمبر 2014 کو یہ شخص ایک ای میل 81 لوگوں کو بھیجتا ہے، اور اس کی یہ ای میل مجھے بھی موصول ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے، سنیے، "One who is not thankful to are the words of حدیث شریفہ، یشکر اللہ من لا یشکر النساء۔ حضرت جمبا صاحب علیہ السلام has taken all his fellow humans could not be thankful to Allah Ta'ala, practicing and enjoying the philosophy, but it is not admitting theories from Anjuman Islam Lahore that he has taken this مائدہ فرام حضرت مولوی محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو اس کے سوال بھی عجیب ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بعض کے ان کے سوالوں کو بھی، بعد میں نے پڑھے ہیں ان کے الفاظ، تو ترجمہ ان کا یہ ہے، جو لوگ نہیں انگلش جانتے میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ یہ صاحب کہتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت جمبا صاحب نے اپنے تمام نظریات انجمن اشاعت اسلام لاہور سے لیے ہیں۔ یہ اس شخص کا بیان ہے اپنی مورخہ 13 ستمبر 2014 کی ای میل میں، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی فلاسفی سے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ مائدہ حضرت مولوی محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام 18 ستمبر کی اپنی ای میل میں یہ صاحب لکھتے ہیں، "He is not thankful to Lahore Jamaat from where he borrowed entire story and brain child." یعنی جمبا صاحب لاہور جماعت کا شکریہ ادا نہیں کرتے جہاں سے انہوں نے یہ ساری کہانی مستعار لی ہے۔ تو میں جواباً اس صاحب سے کہتا ہوں کہ 20 دسمبر، اور سامعین سے بھی کہتا ہوں، 20 دسمبر 1983 میں خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے جب بطور معوذ کی غلام مسیح و زمان چن لیا، تو پھر پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں ورچوئس گاڈ کا الہی نظریہ میں نے لکھا۔ الہی نظریہ ورچوئس گاڈ لکھتے وقت
قرآن کریم سے میں نے بھرپور استفادہ کیا تھا۔ نمبر 2، جرمنی آنے کے بعد خاکسار نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی قریباً ساری کتب کا مطالعہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی وجود کا شکر گزار ہوں تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد وہ اس لیے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی یعنی قرآن کریم سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ اور پھر ثانیاً محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کو میں نے گہری نظر سے پڑھا ہے، لہٰذا وہ روحانی معاہدہ جس پر خاکسار کے مذہبی اور علمی نظریات قائم ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست الہاماً پائی ہے، اور اس کے لیے میں اولاً اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا شکر گزار ہوں۔ اگر میں سامعین کرام یہ روحانی معاہدہ کسی انسان سے حاصل کرتا تو پھر میں اس کا شکریہ بھی ضرور ادا کرتا، لیکن چونکہ میں نے یہ روحانی معاہدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پیارے امام مہدی و مسیح موعود السلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے علاوہ کسی دنیاوی انسان سے حاصل نہیں کی، تو پھر میں مولوی محمدی صاحب کا کس طرح شکریہ ادا کرتا پھروں۔ جہاں تک مولوی محمد علی کے رسالے المصلح الموعود کا تعلق ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ رسالہ میں اندازاً بات کر رہا ہوں، مجھے میرے کسی دوست نے اندازاً 2005 کے شروع میں یا 2004 کے آخر میں پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ پڑھنے کے بعد میں نے افادہ عام کے لیے یہ رسالہ اپنی ویب سائٹ alghulam.com کی نیوز نمبر 6 پر آن ایئر کیا ہوا ہے، اور میری ویب سائٹ پر اس رسالے کی آن ایئر ہونے کی تاریخ 27 مئی 2005 ہے۔ سامعین ویب سائٹ سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں یہ جو بیان دے رہا ہوں سامعین کرام، حلفاً دے رہا ہوں، یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اور اگر میں اپنے اس بیان میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی خاکسار پر لعنت ہو۔ مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگانے والے سامعین کرام سنیں اس بات کو، حضرت ملک منور احمد حسینی صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ یہ جو الزام مجھ پر لگا رہے ہیں، کیا وہ یہ حلف اٹھائیں گے کہ میں یہ حلف اٹھائیں گے؟ سنیے، میں ملک منور احمد حسینی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ عبدالغفار جمبا نے اپنے مذہبی اور علمی نظریات حضرت مولوی محمد علی صاحب کی کتابیں پڑھ کر اپنائے ہیں یا لکھے ہیں، یا انجمن اشاعت اسلام لاہور سے مستعار لیے ہیں، اور اگر میں یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ یعنی حضرت ملک منور احمد حسینی صاحب پر لعنت ہو۔ چونکہ ملک منور احمد حسینی صاحب نے مجھ پر مذکورہ الزام لگایا ہے، لہذا مجھے امید ہے کہ وہ چند روز تک بڑی دلیری کے ساتھ مذکورہ بالا حلف مجھ سمیت 81 لوگوں کی طرف بذریعہ ای میل بھیج دے گا، جنہیں اس نے مورخہ 13 ستمبر 2014 کو ای میل بھیجی تھی۔ اس کے بعد ملک منور احمد حسینی اور مجھ میں اللہ تعالیٰ حق اور سچ کے مطابق فیصلہ ضرور کر دے گا کہ ہم میں سے جھوٹا اور دروغ وہ کون ہے۔ اگر ملک منور احمد حسینی صاحب نے مذکورہ حلف نہ اٹھایا تو پھر سامعین کرام اس کی کذب بیانیوں کی حقیقت سے آپ لوگ آگاہ ہو جانا کہ یہ شخص کتنا جھوٹا آدمی ہے، اور پھر میری اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست ہوگی کہ اے اللہ تعالیٰ اس کاذب انسان کو دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دے، آمین۔ دوسرا سوال اس کا سنیے، وہ کہتا ہے اسی ای میل میں، مجددیت اینڈ ہز امپورٹنس از فلاسفی آف لاہور جماعت which focus on مجددیت and stay away from نبوت. حضرت جمبا صاحب علیہ السلام hesitates to say that he is Nabi and Rasul and put all his stress on his rank of مجددیت, but never say thanks to انجمن اشاعت اسلام لاہور. وہ کہتا ہے اپنے اس سوال میں کہ مجددیت اور اس کی فلسفی لاہور جماعت کے لیے اہمیت رکھتی ہے جو نبوت سے بھاگتے ہوئے اس پر فوکس رکھتے ہیں. حضرت جمبا صاحب علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور رسول کہنے سے ہچکچاتے ہیں اور اپنے مرتبہ کے سلسلے میں سارا زور مجددیت پر دیتے ہیں.
اور انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ میں جواباً گزارش کرتا ہوں یہ ملک حسینی صاحب کے سوال کے سلسلے میں، جہاں تک ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں کے مقام و مرتبہ کا تعلق ہے تو اس کا مفصل ذکر خاکسار اپنے کسی آئندہ خطبے میں کرے گا، لیکن خاکسار تو مجدد صدی 5 یعنی مسلم ماؤد کے ہونے کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حدیث کے مطابق اپنا ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ بھی رکھتا ہے۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم کو مسلم کی ایک حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ نہیں فرمایا؟ تو پھر سوال کنندہ کا یہ کہنا کہ خاکسار اپنے دعویٰ کے سلسلے میں صرف مجدد صدی 5 ہونے پر زور دیتا ہے، ایک صریح کذبیانی نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگ سب سامعین کرام قارئین میری سائٹ پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہر مضمون کے نیچے میرا نام اپنے باقاعدہ جو میں سمجھتا ہوں اپنا دعویٰ اس کے مطابق لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں ماؤد مجدد صدی 5 اور اپنی تقاریر یعنی خطبات میں اور اپنے مضامین اور کتابوں میں اپنے آپ کو میں الاعلان ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیتا ہوں اور دعویٰ رکھتا ہوں میں۔ سوال کنندہ کے مطابق اگر کسی اور دعویٰ کے علاوہ میرا یہی دعویٰ ہے کہ مجھے صرف 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جہاں تک انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں کے شکریہ کی بات ہے تو اس کا جواب اوپر دیا جا چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ملک منور حسینی صاحب جلد از جلد اپنے اس الزام کے سلسلے میں مذکورہ حلف اٹھا کر اپنی سچائی کا ثبوت ضرور مجھے بھی اور 81 لوگوں کو بھی دیں گے ای میلز میں۔ باقی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے نا کہ مولوی محمد علی صاحب کی جو مسلم ماؤد کی تحریریں ہیں یا اور لوگوں کے نظریات ہوں گے، میرا جو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اس میں یکجائی مناسبت ہو گئی ہے تو یہ توارد ہوتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب وسلم سے پہلے سر سید احمد نے تفسیر لکھی تھی قرآن کریم کی، اس میں انہوں نے یہ فرما دیا تھا پہلے ہی حضور صاحب سے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کوئی آسمان پر نہیں گیا، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ اب کیا یہ مرزا صاحب نے ان کی تفسیر سے لیا تھا یہ علم؟ ایسے ہی آسم پر جب الہامی کلام قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت بھی یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ محمد کسی سے ہماری بائبل سے مضمون لکھوا کر لے کر اپنے قرآن میں اپنے وہ لکھا رہا ہے، یعنی اس کا الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو آج مجھ پر لگ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام یہ لگا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی اس کی نفی فرما دی تھی کہ جس شخص کی طرف پہلے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوا نہیں ہے، ان پڑھ آدمی ہے، دوسرا ہے کہ جس شخص کی طرف تم اشارہ کرتے ہو وہ تو اجمی ہے، وہ قرآن تو عربی میں نازل ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہوتا ہے ایک توارد، بعض کا وقت پیدا ہو جاتا ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں دنیا میں ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، یا بعض کا وقت پہلے کوئی الہام نازل ہو چکا ہوتا ہے دنیا میں، بعد میں نازل ہونے پر جو الہام نازل ہوتا ہے تو اس میں ایک توارد ہو جاتا ہے، مضمون ایک کے جیسے ہو جاتے ہیں۔ یا بعض سعید روحیں ہوتی ہیں اس دنیا میں، متقی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے شعور سے وہ سمجھ آتے ہیں کسی موضوع کے متعلق، اور ان کا جو نظریہ ہوتا ہے بڑا سچائی کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بعد میں کسی شخص پر اللہ تعالیٰ الہاماً کسی موضوع کے اسی موضوع کے متعلق الہاماً اس کو علم دے دیتا ہے اور ان کی مضمون مل جاتے ہیں، تو یہ ایک توارد ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان جس پر الہام نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کسی سے چراتا ہے یا کسی کو دیکھ کر نقل کرتا ہے۔ یہ الزام اس قسم کے نقل کے آسم پر لگے تھے، اور اس دور میں ماؤد غلام مسیح الزماں پر بھی اس قسم کے الزام لگانے والے دنیا میں موجود ہیں۔ تیسرا سوال جو ہے اس کا سنیے، اگلا سوال جو یہ لکھتا ہے، انکار خلافت از فیوریٹ عقیدہ آف انجمن اشاعت اسلام لاہور which حضرت جمبا صاحب از enjoying but without thanks to انجمن اشاعت اسلام لاہور۔ ترجمہ یہ ہے کہ انکار خلافت انجمن اشاعت اسلام لاہور کا پسندیدہ عقیدہ ہے جو حضرت جمبا صاحب انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس سلسلہ میں انجمن اشاعت اسلام کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ میں اس شخص کو، یہ جو سوال کنندہ ہے، میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ انجمن اشاعت اسلام لاہور والے 1954 سے خلافت کے منکر ہیں۔
جبکہ خاکسار 10 دسمبر 1983 تک اس خلافت کی بیعت میں تھا، تو پھر قادیانی خلافت کے سلسلے میں میرا انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں سے موازنہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ تو خیال کرو، مرنا ہے آپ نے، موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، مرو گے، ایک دن آئے گا تم پر۔ انجمن، دوسری بات یہ ہے کہ انجمن اشاعت اسلام لاہور والے صرف قادیانی خلافت کے انکاری ہیں، انہوں نے کبھی اس قادیانی خلافت کو بلایت مشک نہیں کہا ہے، جبکہ میں حضرت امام مہدی و مسیح موسم کے 9 اپریل 1907 کے الہام کے مطابق اس قادیانی خلافت کو بلایت دمشق قرار دیتا ہوں۔ تو پھر خلافت کے معاملے میں میرا اور انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں کا موازنہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ جو الزام مجھ پر لگا رہے ہیں، آپ نے مرنا ہے ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ، قیامت کے دن بھی ہماری یہ باتیں ہوں گی۔ اگلا سوال سنیے، اس کا تیسرا، مسلم او پیشگوئی ڈز ناٹ اپلائی آن حضرت خلیفہ المسیح ثانی از لونگ عقیدہ آف حضرت مولوی محمد علی صاحب which Jamba Sahib is enjoying, rather making the foundation of his entire building without thanks to انجمن اشاعت اسلام لاہور۔ وہ کہتا ہے پیشگوئی مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پر چسپائی نہیں ہوتی، اور حضرت مولوی محمد علی صاحب کا یہ پسندیدہ عقیدہ تھا۔ جمبا صاحب کے عقائد کی بنیاد بھی اسی پر ہے، لیکن وہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اس کو شکریہ کی بڑی فکر ہے۔ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں اس شخص کو کہ اس سوال کا جواب شروع میں دیا جا چکا ہے، اور اگر میرا حلفیہ جواب غلط ہے تو مجھے امید ہے کہ جلد از جلد یہ حضرت ملک منود حسینی صاحب ایک حلف کے ساتھ اپنے اس جھوٹے الزام کو سچا ثابت کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، جس حلف کا میں پہلے اب ذکر کر چکا ہوں، وگرنہ لعنت اللہ الکاذبین۔ اگلا سوال سنیے، اس کا چوتھا ہے، لکھتا ہے کہ مسئلہ کفر و اسلام، ون ہو از ناٹ ایکسیپٹنگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اینڈ ایز سچ ایز کمنگ کومنٹری نا فرمانی آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کو سمجھ نہیں آتی اس کی باتوں کو بھی، اس کے لکھی بھی سمجھ نہیں آتی، اینڈ اسٹل انجوائے ریئل اسلام، یس اٹ میک نو ڈفرینس if someone accepts Hazrat Masih Maud or not. This technical debate he is enjoying without thanks to Anjuman Ahmadiyya Ishaat Islam Lahore. His entire foundation is on Aqaid Lahore, Jamaat Ahmadiyya, which is sister Jamaat. ملک منور احمد حسینی صاحب سامعین اکرام کا یہ سوال کہ مسئلہ و کفر کے اسلام کے متعلق ہے، اور یہ صاحب مجھ پر انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں کی پیروی کرنے کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میں اس شخص کو جواب میں کہتا ہوں، اور سامعین کرام بھی سنیں، کہ واضح رہے کہ مسئلہ کفر و اسلام کے سلسلے میں حسینی صاحب خاکسار پر جو الزام لگا رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے، جس میں کوئی بھی حقیقت نہیں۔ مسئلہ کفر کے سلسلے میں لاہوریوں کے سوالوں کا میں نے اپنے مضمون نمبر 40 دور جدید میں ایک نئی روحانی بیماری میں جواب دیا ہوا ہے۔ سامعین کرام سے گزارش ہے کہ وہ میرا یہ مضمون پڑھ کر ملک منور احمد حسینی صاحب کی کس بیانیوں کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا اور کاذب انسان ہے۔ سامعین کرام، مضمون نمبر 29 بھی ضرور پڑھنا، ساتھ ہی اس سے پہلا بھی، وہ بھی لاہوریوں کے سوالوں کے جواب میں نے لکھا ہوا ہے، مرزا غلام صاحب کے مقام و مرتبہ کے متعلق۔ اپنی مورخہ 17 ستمبر 2014 کی ای میل میں میل جو مجھ سمیت انہوں نے 79 لوگوں کو بھیجی تھی، اس ایل میں یہ صاحب لکھتے ہیں، ان جلسہ سالانہ آف اصلاح پسند دا ٹوٹل فوکس واز کرسنگ آن جماعت احمدیہ، نو باڈی ڈیفائن وین ون صدی مجددیت اینڈ اٹس سکیم فرام بگننگ۔ دیکھیں اس کے لفظ بھی دیکھیں کہ کیسی اس کی تحریر ہے، یہ کیا لکھتا ہے، لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ And its scheme and beginning when Sadi started, where was its Sirah turned into next Sadi, and when next Mujaddid came, that is need of day for all those scientists who believe or preach Mujaddidiyat. وہ لکھتا ہے، یہ اردو دان جو ہیں ان کے لیے میں کرتا ہوں ترجمہ، جلسہ سالانہ عرصہ پسند میں زیادہ زور جماعت احمدیہ کی ملامت پر دیا گیا ہے۔ کوئی مجددیت کو ڈیفائن نہیں کرتا، اور اس کی سکیم کب صدی شروع ہوئی، کب اس کا سرا ہے، کب ایک صدی ہجری دوسری صدی ہجری میں منتقل ہوتی ہے، کب اگلا مجدد آئے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا سوال ہے۔
اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا 18 ستمبر 2014 کی ای میل میں یہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت جمبا صاحب انڈسٹری ہیز ایم آف تھروئنگ ڈسٹ آن دا ورک آف جماعت احمدیہ سنس 1914 انٹل 203 یوزنگ بیڈ لینگویج. حضرت جمبا صاحب کا یہ کاروبار ہے کہ وہ 1914 سے لے کر 2003 تک جماعت احمدیہ قادیان پر خاک پھینکتا اور بد زبان استعمال کرتا ہے. میں سامعین کرام کو بھی اور ملک منور احمد حسینی صاحب سے بھی یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ سوال بے وقت کی راگنی ہے. ان سوالوں کے جواب تو خود حضرت حق مہدی علیہ السلام اپنی زندگی میں مخالفین اور مکذبین کو دے کر گئے ہیں. اب اس قسم کے قادیانیوں کی باسی کڑی میں یہ ابال اس لیے آ رہا ہے کیونکہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے انہیں ایک بند گلی میں پھنسا دیا ہے. لہذا اب یہ لوگ اصل مسئلہ یعنی پیشگی مسلم موعود سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے حدیث مجددین کے بارے میں وہ بوسیدہ سوال اٹھا رہے ہیں جن کا حضرت حق مہدی علیہ السلام ایک صدی قبل مخالفین اور مکذبین کو جواب دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ان کو اب یاد آیا حدیث مجددین. اب اگر سامعین کرام کوئی غیر احمدی مسلمان حدیث مجددین کا سوال اٹھاتا ہے تو وہ تو اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ حضرت امام مہدی و مسیح موسم کے یہ لوگ منکر ہیں غیر احمدی حضرات. لیکن اگر کوئی احمدی ایسا سوال اٹھاتا ہے تو وہ یقیناً حضرت حق مہدی علیہ السلام کا مرتد ہوگا کیونکہ جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا مومن ہے اسے تو ایسے سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ثانیاً جہاں تک جماعت احمدیہ کی ملامت کا تعلق ہے اس سلسلہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری بجائے یہ الزام حضرت مرزا صاحب السلام پر زیادہ پڑتا ہے. اگر ملک منور احمد حسینی صاحب کو حضرت مرزا صاحب السلام کی تھوڑی سی بھی عزت کا خیال ہوتا تو ہم پر یہ الزام نہ لگاتا. لیکن ملک منور صاحب تمہارا ہم پر ایسے الزام لگانا بتا رہا ہے کہ تم حضرت حق مہدی علیہ السلام کے مرتد ہو. اگر مرتد نہ ہوتے تو ایسے الزام نہ لگاتے جن کی زد میں بذات خود حضرت مرزا صاحب السلام بھی آتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری تالمود سے توریت سے یہ عبارتیں لے کر لکھواتا ہے. یہ ان پر بھی الزام تھا یہودیوں کا. اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر بھی آج تک لوگ جو احمدی مرتد ہو چکے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ وفات مسیح کا کنسیپٹ سر سید احمد سے لیا ہوا ہے. اگر تم مومن ہوتے مرزا صاحب کا یہ جھوٹا الزام مجھ پر نہ لگاتے لاہوریوں سے لینے کا اپنے نظریات کیونکہ یہ الزام تو خود مرزا صاحب السلام پر بھی لگ رہے ہیں اور آنسن پر بھی لگ رہے ہیں. تم کیسے مسلمان اور کیسے مرزا صاحب کے مومن ہو کہ تم انہی الزاموں کو میرے پر لگا رہے ہو جن کا اثر ان پر بھی پڑتا ہے. بہرحال یہ مرزا صاحب السلام نے کیا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے متعلق لکھا ہے تو آپ میرے مضامین پڑھیں اور آپ کو ایک مضمون ہے جس میں عیسائیوں کے خدا کے متعلق حضرت مرزا صاحب السلام نے جو بیان کیا وہ مضمون پڑھنا پھر دیکھنا کہ حضرت مرزا صاحب السلام نے عیسائیوں کے خدا کے متعلق کیا کیا کہا. آگے لکھتا ہے یہ صاحب دیز مجددین اینڈ دوز جماعت ہو بلیو اینڈ پروموٹ مجددیت آر answerable before Almighty for not answering and keeping quiet while this مسئلہ is presented to them time and again. یہ جو الزام لگا رہا ہے مجھ پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مجددین اور دوسری جماعتیں جو مجددین کا پرچار کرتی ہیں وہ میرے اٹھائے ہوئے سوالوں کا جواب نہ دے کر اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں. میں اس صاحب کے سوال کے جواب میں کہتا ہوں اور سامعین سنیں کہ مجددیت اور حدیث مجددین کے متعلق ایک صدی قبل حضرت حق مہدی علیہ السلام بڑی اچھی طرح آپ ایسے یعنی ملک منور ایسے منافقوں کو تسلی بخش جواب دے کر چلے گئے ہیں. یہ معاملہ گزشتہ صدی کا تھا. رواں صدی پیش گوئی مسلم موت سے تعلق رکھتی ہے. یہ صدی جو رواں ہے یہ مجددین کی حدیث والی صدی نہیں. اور اس سلسلے میں آپ بھی اور آپ کی قادیانی جماعت بھی خاکسار کے آگے بھاگتی پھر رہی ہے. 1993 سے لے کر آپ آج تک 21 سال ہو گئے ہیں تم بھاگتے پھر رہے ہو.
گزشتہ مجددین کے سلسلے میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مجددین کی ایک لسٹ تیار کروائی تھی، اور اس وقت قادیانی جماعت میں مجددین کے بارے میں شائع شدہ فہرست لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور کی ہوئی ہے۔ گزشتہ مجددین کے سلسلے میں آپ اپنی قادیانی جماعت کی اس فہرست پر کیوں یقین نہیں رکھتے، کیوں یقین نہیں کرتے؟ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور کردہ مجددین کی فہرست پر یقین نہیں لا رہے تو پھر آپ لازماً کیا حق موعود علیہ السلام کے مرتد نہیں ہیں؟ یہ فہرست آپ جماعت احمدیہ قادیان کی کتب میں اور ان کے اخباروں میں دیکھ سکتے ہیں، اور میری ویب سائٹ پر بھی یہ نیوز میں کسی نیوز نمبر میں یہ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ پڑھ لینا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں یہ مجددین کی فہرست لکھوائی ہوئی ہے، اور یہ مجددین انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں صدی کے یہ مجدد تھے۔ اس فہرست کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منظور شدہ ہونے کے لیے میں آپ کے آگے آپ کے خود ساختہ مسلم موعود کا یہ حوالہ رکھتا ہوں۔ وہ احمدیت اسلام کے نشات ثانیہ انگریزی کی یہ کتاب ہے، چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی لکھی ہوئی۔ اس کے صفحہ 299 پر جناب آپ کا خود ساختہ مسلم موعود کہتا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور نہ ہو، اس سے متعلق پیش گوئی کے سلسلے میں کسی شخص کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منظوری وہ لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منظوری سے جو سابقہ مجددین کی فہرست شائع ہوئی ہے، ان میں سے کتنوں نے دعویٰ کیا؟ ملک منور صاحب، آپ کے خود ساختہ مسلم موعود کے مذکورہ الفاظ سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت حق موعود عدل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں گزشتہ مجددین کی فہرست تیار کروائی تھی؟ تو پھر اگر آپ حضرت حق موعود علیہ السلام کے مومن ہیں تو آپ اس فہرست پر کیوں یقین نہیں کرتے؟ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور کردہ گزشتہ مجددین کی فہرست کو نہ ماننا، کیا یہ اس حقیقت کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ اور قادیانی جماعت حضرت حق موعود علیہ السلام کے مرتد ہیں؟ اگر تم مومن ہوتے تو مجددیت اور حدیث سے مجددین کے متعلق ایسے بوسیدہ سوالات اٹھانے کی بجائے اصل مسئلہ یعنی پیش گوئی مسلم موعود کی طرف توجہ دیتے۔ خطبہ کے آخر میں آپ کے آگے اور آپ کے ذریعہ آپ کی قادیانی جماعت کے آگے اپنے دو مشہور سوالات رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، قرآن مجید کی تصدیقی مہر کے ساتھ ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلق مبشر الہامات کی روشنی میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی نرینہ اولاد پیش گوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتی، لہذا حضور السلام کے کسی بھی جسمانی بیٹی کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر غلط ہے۔ یہ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں کے آگے، آپ کے آگے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ورچو از گاڈ، نیکی کا یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر تصور ہے جو ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی صداقت کا الہامی، علمی اور قطعی ثبوت ہے، اور اس نظریے کو کوئی بھی باشعور اور صالح فطرت انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ میرا دوسرا سوال ہے آپ کے آگے۔ میں نے تو آپ کے 20 سوالوں کے جواب دیے ہیں، مضمون نمبر 84 اور مضمون نمبر 87 اس پر دلیل ہے، اور یہ آج کل جو آپ نے سوال بھیجے ہیں لوگوں کو اور مجھے بھی، اس کے بھی میں نے اس خطبہ میں دے دیے ہیں جواب۔ میرے صرف 2 سوال ہیں آپ کے آگے اور آپ کی قادیانی جماعت کے آگے۔ آپ کو اور آپ کی جماعت احمدیہ قادیان سے کہتا ہوں کہ میرے دونوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ بے شک کسی لاہوری، کسی مسلمان، کسی عیسائی، کسی یہودی یا بے شک کسی لادین فلاسفر کی مدد بھی لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ملک منور احمد حسینی صاحب، مجھے امید ہے آپ کے اندر اگر شرم اور کوئی غیرت ہوئی تو میدان سے بھاگو گے نہیں، اور اگر بھاگ گئے آپ اور میدان میں نہ آئے تو پھر میں بطور انعام آپ کے لیے کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ میرے دور کے محمد حسین بٹالوی ہیں۔ محمد حسین بٹالوی نے ہمارے آقا امام حضرت مرزا غلام حسن کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اور ایک مثال دیتا ہوں کہ میر عباس علی لدھیانوی کو، جو دوسرے نمبر پر جس نے بیعت کی تھی حضرت مرزا صاحب السلام کی، اس کو بھگانے والا، گمراہ کرنے والا یہ محمد حسین بٹالوی تھا۔ اور میں آپ کے متعلق کہتا ہوں کہ یہ میرے موعود غلام مسیح الزمان کے زمانے کا تو محمد حسین بٹالوی ہے، اور تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ میں حضور صاحب کے چند اشعار پر اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور پایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا، سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔